حاضری جو ہے آپ لوگوں کے زوم پر اور ٹیلی گرام پر دونوں جگہوں پر جو لوگ موجود ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنی اپنی حاضری لگا لیں. ان کے لیے اس وقت استمارہ بھیجا جا رہا ہے تحذیر کا، تو اس کو فل اپ کر دیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا درس جو ہے وہ لگاتار انشاءاللہ جاری رہے گا. جی، تو گفتگو چل رہی تھی اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے تعلق سے، اور اس سلسلے میں 3 مذہب بیان کیے گئے کہ اللہ رب العالمین کی صفات کے قدیم ہونے کے تعلق سے. تو بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین کی صفات کے تعلق سے 3 مشہور قول پائے جاتے ہیں. ایک معتزلہ اور جہمیہ کا، جو کہتے ہیں کہ صفات کے آثار ظاہر ہونے کے بعد اللہ رب العالمین ان صفات سے متصف ہوا. دوسرا قول اشاعرہ ماتریدیہ کا ذکر کیا گیا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی صفات قدیم ہیں اور گرچہ اس کے آثار بعد میں ظاہر ہوں، مخلوقات کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ خالق تھا. لیکن اس قول کے اندر میں نے بتایا کہ یہ ماتریدی عقیدے کی بو محسوس ہوتی ہے، اور اسی لیے کہا گیا کہ امام طحاوی کا رجحان یہاں پر جو ماتریدی شراح ہیں انہوں نے ماتریدیت کے عقیدے پر اس کو محمول کیا ہے. سلف کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفات قدیم ہیں اور اس کے آثار بھی اللہ رب العالمین جب سے متصف ہے تب سے اس کے آثار ظاہر ہوتے رہا کیے ہیں، گرچہ یہ مخلوق جس کو ہم آپ جانتے ہیں، یہ مخلوق جو ہمارے سامنے ہے آسمان و زمین اور اس کے مابین کی شکل میں، اس مخلوق کا وجود تھا یا نہیں تھا، اس سے پہلے سے اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ کتنے جہانوں کو اس نے پیدا کیا. یہ جہان یہ کوئی پہلا اور آخری جہان نہیں ہے جس کو پیدا کیا. اللہ رب العالمین پتہ نہیں کس کس چیز کو اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے پیدا کیا. تو فعال لما یرید جو آیت کریمہ ہے اس کی روشنی میں سلف نے یہ مسلک اختیار کیا کہ اللہ رب العالمین خالق ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور ایسی اس صفت خلق کے آثار بھی ہمیشہ سے ظاہر ہوتے رہا کیے ہیں. ایسا نہیں کہ یہ عالم جو ہمارے سامنے دکھائی دے رہا ہے اس عالم کے وجود دینے کے بعد ہی اس کا اثر ظاہر ہوا. یہ عقیدہ جو ماتریدی اور اشعری لوگ رکھتے ہیں، یہ عقیدہ سلف کا عقیدہ نہیں ہے. تو یہ 3 قول اس حوالے سے ذکر کیا گیا. اب اس کے بعد جو ایک اہم مسئلہ ہے جس کا میں نے اشارہ کیا کہ یہ بھی عقیدے کے بہت گنجلک اور پیچیدہ مسائل میں سے ہے، اور وہ ہے تسلسل کا عقیدہ. تسلسل کا عقیدہ وہ صفات کی جو تقسیم ابھی ذکر کی گئی ہے اسی سے جڑا ہوا مسئلہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ تسلسل کے قول سے ہی صفات کے باب میں اس مسئلے کا ظہور ہوا. یعنی جو اب مسئلہ بیان کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ تسلسل کے حوالے سے، وہ جڑ ہے صفات کے باب میں اس قسم کے مسائل کو وجود بخشنے کا. تو گویا تسلسل کی بحث جس کو اب ہم ذکر کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اسی پر آج درس ختم کر دیں گے. تسلسل کا مسئلہ کیا ہے؟ تسلسل جیسا کہ آپ لفظ سے دیکھ رہے ہیں، تسلسل کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز بھی آپ نہ کہیں کہ یہ چیز ہے مگر اس سے پہلے کوئی نہ کوئی چیز ہو جس پر وہ اس کا انحصار ہو، اور کوئی چیز نہیں ہوگی مگر اس کے بعد جو چیز ہونی ہے اس کا وہ اسی پر مرتب ہے. یعنی کوئی چیز کسی چیز کا انحصار کسی چیز پر ہونا، یہ لگاتار جو ہے وہ اس کو آپ تسلسل کہتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانوں کا ہوگا. سنا ہوگا آپ نے کیسے اس کے اندر جو ہے ایک لازمے سے دوسرا لازمہ سامنے آتا ہے، پھر دوسرا لازمہ سے تیسرا لازمہ سامنے آتا ہے. تو یہ تسلسل کا مفہوم ہے کہ کوئی چیز نہیں ہوتی مگر اس سے پہلے کسی چیز کے وجود کو تسلیم کیا جائے جس کا انحصار اس پر ہو. اور تسلسل
اردو میں بھی ہم جس کو کہتے ہیں لگاتار کسی چیز کا کسی چیز سے جڑے ہوئے ہونا، کسی چیز کا کسی چیز سے جڑے ہوئے ہونا. اور تسلسل 3 اعتبار سے عام طور سے ہوتا ہے، یا تسلسل کی بحث میں یہ 3 چیزیں جو ہے 3 میدانوں میں اس کا ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلا جو ہے تسلسل کی بحث آتی ہے سب سے پہلی اللہ رب العالمین کی صفات کے بارے میں. اللہ رب العالمین کی صفات سے متعلق جو تسلسل کا معاملہ ہے اس کے تعلق سے لوگوں کے الگ الگ یا الگ الگ گروہ کے الگ الگ اقوال ہیں. اللہ رب العالمین کی صفت، تسلسل کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین جن صفات سے متصف ہے، کیا ان صفات سے ماضی میں ہمیشہ سے متصف تھا، اور کیا مستقبل میں ہمیشہ متصف رہے گا. یعنی مسلسل اللہ رب العالمین اس صفت سے متصف رہا کیا ہے، اور مستقبل میں بھی ہمیشہ مسلسل اس صفت سے متصف رہے گا. تو کہتے ہیں کہ پہلا قول اس تعلق سے یہ ہے، پہلا جو مذہب ذکر کیا گیا ہے فرق کا، اس میں یہ کہتے ہیں کہ ماضی کے اندر اللہ رب العالمین کی صفات کا تسلسل یہ ممتنع ہے. اللہ رب العالمین کی صفات کا تسلسل مستقبل میں بھی ممتنع ہے اور ماضی کے اندر بھی ممتنع ہے. یعنی اللہ رب العالمین کی صفات کا تسلسل نہ ماضی میں ہے اور نہ مستقبل کے اندر ہے. یعنی کوئی نہ کوئی پیریڈ آپ کو ماننا پڑے گا جہاں سے اللہ رب العالمین کی اس صفت کا ظہور ہوا، اور کوئی نہ کوئی زمانہ ماننا پڑے گا جہاں اللہ رب العالمین کی وہ صفت اپنی انتہا کو پہنچے گی. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی ماضی کے اندر بھی استمرار ثابت نہیں ہے ان صفت کا. تسلسل کا مطلب استمرار. اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ جو صفتیں ہیں ان صفتوں کا ماضی میں بھی استمرار ثابت نہیں ہے اور مستقبل میں بھی استمرار ثابت نہیں ہے. یہ پہلا قول ہے. اور آپ جیسا کہ آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے کہ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ عقیدہ جہمیہ کا ہے اور معتزلہ میں سے کچھ لوگوں کا ہے، جیسے ابو حذیل علاف اور کچھ جماعت اور کچھ لوگ ہیں جو اس قول کو کہنے والے ہیں. دوسرا قول ہے کہ تسلسل ماضی میں ممتنع ہے لیکن مستقبل کے اندر تسلسل ممتنع نہیں ہے. یعنی ماضی میں اللہ رب العالمین، بلفظ دیگر اللہ رب العالمین ماضی میں اپنی صفات سے برابر لگاتار استمرار کے ساتھ صفتوں سے متصف رہا کیا ہے. البتہ مستقبل میں کوئی ضروری نہیں کہ اللہ رب العالمین ان صفتوں سے متصف رہے. یعنی ماضی کے اندر تسلسل ممتنع ہے اور مستقبل کے اندر تسلسل ممتنع نہیں ہے. یہ دوسرا قول ہے. شاید میں نے بیان کرنے میں کچھ غلطی کی. دوسرا قول کیا کہتے ہیں یہ کہ ماضی کے اندر استمرار اللہ رب العالمین کی صفات کا یہ ممتنع ہے، البتہ مستقبل میں اللہ رب العالمین کی صفات کا مستمر رہنا یہ ممتنع نہیں ہے. یعنی بلفظ دیگر اللہ رب العالمین کی جتنی بھی صفتیں ہیں ماضی میں کوئی نہ کوئی پیریڈ ایسا ماننا پڑے گا جہاں سے اللہ رب العالمین کی اس صفت کا اثر ظاہر ہونا شروع ہوا. البتہ مستقبل میں یہ مستمر رہنا اس کا ضروری نہیں ہے. تو یہ قول ہے اشاعرہ کا اور ماتریدیہ کا. یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی صفات کا ماضی میں تسلسل ممتنع ہے، مستقبل میں اس کا تسلسل ممتنع نہیں ہے. تیسرا مسلک ہے اہل سنت والجماعت کا، اہل حدیثوں کا، اہل اثر کا. وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی صفات کا تسلسل ثابت ہے ماضی میں بھی اور ثابت ہے مستقبل میں بھی. یعنی اللہ رب العالمین کی صفات کا جو استمرار ہے وہ ماضی میں بھی ثابت ہے اور مستقبل میں بھی ثابت ہے. یعنی دونوں طرف سے استمرار ثابت ہے اور اس کو ممتنع کہنا کسی طور پر درست نہیں ہے. البتہ ماضی کے اندر خلق سے اس کا تعلق ہونا یہ کوئی
ضروری نہیں ہے اس مفہوم میں جس مفہوم میں خلق کو ہم مراد لیتے ہیں، جس کے اندر ان صفات کا استمرار جاری رہا ہو، استمرار رہا ہو۔ الگ الگ اس دنیا، جیسے میں نے کہا کہ یہ عالم ہے، اس طریقے سے اور عوالم اللہ رب العالمین نے پیدا کیے، اور سارے جہان، اسی لیے آپ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں۔ عالمین کے اندر ایک چیز جہاں یہ آتی ہے کہ آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی چیزوں کو عالم کہا جاتا ہے، وہیں ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ عوالم کا جو ہے کوئی مخلوق نہیں جانتی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے عالم پیدا کیے ہیں۔ تو جو عالم ہم آسمان و زمین کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، یہ اور اس جیسے اور پتہ نہیں کتنے عوالم جو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائے، ان عالموں سے اللہ رب العالمین کی صفات کا جو تعلق رہا، ان تعلقات کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے، لیکن وہ صفات ہمیشہ سے مستقبل ماضی کے اندر اس کا تسلسل اور استمرار ثابت ہے۔ یہ ہے سلف کا مسلک۔ آپ دیکھیں یہاں پر کہ اگر منطقی ترتیب کو دیکھا جائے تو ایک قسم اور بن سکتی ہے کہ یہ کہا جائے کہ ماضی میں تسلسل ہے اور مستقبل میں تسلسل نہیں ہے، لیکن اس تقسیم کو یا اس قسم کو ماننے والا کوئی نہیں ہے، کسی مذہب کے، معروف مذہب کے لوگ اس کے قائل نہیں ہیں۔ تو یہ ہے مسئلہ تسلسل کا صفات کے باب میں، جس کو جو ہے متکلمین بہت اچھالتے ہیں اور جس پر بہت زیادہ لمبی چوڑی گفتگو کرتے ہیں۔ دوسری بات ہے تسلسل مخلوقات کے اندر۔ مخلوقات کے اندر استمراریت، اس کے حوالے سے بھی لوگوں کے اندر دو مذہب پائے جاتے ہیں۔ پہلا مذہب ہے کہ ماضی میں تسلسل ہے، ماضی میں تسلسل ہے مخلوقات کا، اور یعنی ماضی میں تسلسل ہے مخلوقات کا، یعنی مخلوقات ہمیشہ سے مستمر طور پر یہ ہمیشہ سے رہا کی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے مخلوقات کے اندر تسلسل کی صفت کے حوالے سے جو قول یہ ذکر کیا جا رہا ہے، یہ قول کسی ذی ہوش آدمی کا نہیں ہو سکتا۔ جو جانتا ہے کہ یہ دنیا حادث ہے، وہ تسلسل مخلوقات کا کیسے مان سکتا ہے؟ فلاسفہ کے ایک گروہ کے علاوہ کسی کا یہ قول نہیں ہے۔ تمام کے تمام لوگ، یہاں تک کہ خود معتزلہ وغیرہ بھی اس چیز میں سلف کے ساتھ ہیں کہ ماضی میں مخلوقات کے تسلسل کا جو قول فلاسفہ کا ہے، یہ چیز درست نہیں ہے۔ یہ چیز جو ہے، یہ پہلا مسلک ہوا کہ مخلوقات کے تسلسل کے حوالے سے پہلا قول یہ ہے کہ ماضی میں مخلوقات کی استمراریت کو ثابت مانا ہے فلاسفہ کے ایک گروہ نے، اور پوری دنیا کے بقیہ جتنے بھی فرق ہیں ان تمام نے اس کا انکار کیا ہے۔ جی، اور یہ فلاسفہ جنہوں نے اس بات کو کہا ہے، وہ یعنی زمانے کو، عالم کو قدیم ماننے کے عقیدے پر یہ چیز ان کی اس سے مرتبط ہے، اور ایسے لوگ ملت سے خارج ہیں اور یہ دائرہ اسلام کے اندر باقی ہی نہیں بچے۔ ان لوگوں کی اپنی اصطلاحات ہیں جو افلاک کا عقیدہ رکھتے ہیں، عقل عاشر وغیرہ کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور اس قسم کے الفاظ جو آپ نے منطق اور فلسفہ کی کتابوں میں پڑھے ہوں گے، تو یہ لوگ دائرہ اسلام ہی سے خارج ہیں، اور یہ عقیدہ اہل اسلام میں سے کسی کا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا، خود معتزلہ وغیرہ تک کا عقیدہ اس قسم کا نہیں ہے۔ دوسرا، مخلوقات کے اندر تسلسل کے حوالے سے دوسرا مذہب ہے کہ مستقبل کے اندر مخلوقات کا تسلسل یہ ممتنع نہیں ہے۔ یہ جمہور کا قول ہے، جمہور اہل اسلام کا قول یہ ہے کہ تسلسل مستقبل کے اندر مخلوقات کا یہ ممتنع نہیں ہے۔ اگر جہم کو اور بعض معتزلہ کو چھوڑ دیا جائے، وہ کہتے ہیں کہ مستقبل میں بھی مخلوقات کا تسلسل ممتنع ہے، اور مخلوقات مستقبل میں جا کر کبھی نہ کبھی یا تو عدم محض میں تبدیل ہو جائیں گی، یا عدم تاثیر میں تبدیل ہو جائیں گی، یا عدم محض میں یا عدم تاثیر میں۔ یہ جہم اور بعض معتزلہ کا قول ہے، لیکن جمہور کا قول جو ہے، دوسرا قول یہ جمہور کا ہے کہ مستقبل میں مخلوقات کے تسلسل کا امتناع ثابت نہیں ہے، بلکہ وہ چیز تسلسل اس کا جاری رہ سکتا ہے۔ تیسرا جو تسلسل کے حوالے سے
ایک تیسری بحث ذکر کی جاتی ہے کہ تسلسل الاثر والمؤثر والسبب والمسبب والعلت والمعلول، یہ بھی جو ہے اس کا ایک بہت گہرا جو ہے اثر ہے عقیدہ کے مباحث میں، جس میں جو تسلسل کے بحث میں ذکر کیا جاتا ہے. اثر اور مؤثر، سبب اور مسبب، یعنی سبب اور مسبب کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، علت اور معلول کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. آپ یہ مانتے ہیں کہ بخار ایک علت ہے اور دوا، اس کا جو بخار کی جو دوا ہے، جو پیراسیٹامول یا اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں، وہ ذریعہ ہیں اس بخار کو ختم کرنے کی. اگر آپ کو زخم لگ گیا، وہ ایک علت ہے، مرہم لگا کر اس کو ختم کیا جاتا ہے، یہ معلول ہے، یا اس کا کیا نام ہے اثر اور مؤثر. تو یہ سب چیزیں جو ہے اس کا تسلسل جو ہے ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے. تو کہتے ہیں اس سلسلے میں بھی دو اقوال ہیں. پہلا قول جو تعلیل اور علل اور اسباب کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، جو کہتے ہیں کہ علت کا معلول پر کوئی اثر نہیں ہے، نہ سبب کا مسبب پر ہے، اور یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے کرنے سے ہوتے ہیں. علت کو وجود اللہ رب العالمین دیتا ہے، وہ علت ہونے کے اعتبار سے اثر انداز نہیں ہوتی. گویا تعلیل کا انکار کرتے ہیں، اور یہ قول ہے اشاعرہ کا، قدریہ کا، ابن حزم کا اور کچھ لوگوں کا. دوسرا قول ہے کہ اسباب اپنے مسببات کو جنم دیتے ہیں اور یہ چیز تسلسل کے ساتھ جاری رہتی ہے. ایسے ہی علت معلول کو وجود بخشتی ہے اور یہ تسلسل جاری رہتا ہے. لیکن یہ اللہ رب العالمین کے پیدا کرنے سے ہے، یعنی یہ دوائیں جو اثر ڈالتی ہیں وہ اپنے آپ نہیں اثر ڈالتی. جو لوگ اس چیز کے قائل ہیں، وہ لوگ بھی یہ نہیں کہتے کہ وہ چیز اپنے آپ میں مؤثر ہے، وہ تاثیر ڈالنے والا اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے ہیں. علت اور معلول کا معاملہ ہو یا سبب اور مسبب کا معاملہ ہو یا پھر اثر اور مؤثر کا معاملہ ہو، یہ اللہ رب العالمین ہی کا اثر ہے. آگ کے اندر اللہ رب العالمین نے جلانے کی صفت رکھی، پانی کے اندر اللہ رب العالمین نے پیاس بجھانے کی صفت رکھی. تو علت، معلول، سبب، مسبب یہ سب اللہ کے پیدا کردہ ہیں اور اللہ کے اثر ڈالنے ہی سے اثر ہوتی ہے، اس میں اثر پیدا ہوتا ہے. لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو اسباب ہیں ان کا انکار کر دیا جائے، اسباب کی تاثیر کا مکمل انکار کر دیا جائے، یہ چیز کسی طور پر درست نہیں ہے. اسباب جو اللہ نے بنائے ہیں وہ بھی اللہ کے پیدا کردہ ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان اسباب کے ذریعے سے ان چیزوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنایا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. یہ تسلسل کے بحث کا خلاصہ ہے، اور اس تسلسل کے مسئلے کو حقیقت یہ ہے کہ عقیدے کے مشکل اور دشوار ترین مسائل میں شمار کیا جاتا ہے. اور میں نہیں چاہوں گا کہ اس کو بہت زیادہ اور تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے، لیکن اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں کہ ظاہر سی بات ہے مخلوقات میں سے بعض وہ ہیں جو مستقبل میں منقطع نہیں ہوں گی، جیسے جنت کا ہی معاملہ ہے، جہنم کا معاملہ ہے، یہ فنا نہیں ہوں گی. تو اس طریقے سے اس کی آپ جب تطبیق کریں گے تو بہت ساری چیزوں پر اس کی تطبیق ہوگی، اس کا یہ موقع ابھی نہیں ہے ذکر کرنے کا. چوتھا مسئلہ آج کی گفتگو میں یہ ہے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے ایک بہت اچھا لفظ استعمال کیا ہے اس کے اندر کہ وَكَمَا كَانَ بِصِفَاتِهِ أَزَلِيًّا كَذَلِكَ لَا يَزَالُ عَلَيْهَا أَبَدِيًّا. یہ آخری ٹکڑا ہے آج کے درس کا، جس پر ہم ذرا سا توقف اختیار کریں گے کہ اللہ رب العالمین اپنی صفات کے ساتھ ہمیشہ سے ہے. ازلیاً کا مطلب جس کا ماضی میں کبھی کوئی انقطاع نہیں رہا، استمراریت اور تسلسل جس کا ہمیشہ برقرار رہا، ہمیشہ سے اللہ رب العالمین اپنی صفات سے متصف رہا کیا ہے، اور ایسے ہی اللہ رب العالمین مستقبل میں بھی ہمیشہ اپنی صفات سے متصف رہے گا. یہاں پر امام طحاوی رحمہ اللہ نے کانا بے صفات ہی کہا ہے، کانا بے صفات ہی، اور یہ با بہت جلیل القدر ہے. عام طور پر معتزلہ اور جو اہل بدعت ہیں وہ اللہ رب العالمین کی صفات کے لیے اس طرح کے حرف کا استعمال نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کانا و صفاتہ، کانا و صفاتہ. اللہ یعنی اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں اللہ و صفتہ، اللہ و علمہ، اللہ و حیاتہ، مثال کے طور پر.
تو واو کے ساتھ وہ ذکر کرتے ہیں، یعنی چونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ صفات الگ وجود رکھتی ہیں اور ذات کا وجود الگ ہے۔ یہ متکلمین کا ایک بہت معرکۃ العارہ مسئلہ ہے، اور آپ لوگوں میں سے جس نے بھی امام ابن ابی العز کو پڑھا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام ابن ابی العز رحمہ اللہ نے شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر اسم اور مسمہ پر گفتگو کی ہے کہ اسم عین مسمہ ہے یا غیر مسمہ ہے، اسی طریقے سے صفت عین ذات ہے یا غیر ذات ہے۔ تو وہ ساری بحثیں اسی تعبیر سے جڑی ہوئی ہیں جو امام طحاوی نے جس کی طرف اشارہ کیا۔ تو وہ لوگ چونکہ صفات کو اللہ رب العالمین کی ذات سے ماورا ایک چیز سمجھتے ہیں، اس لیے وہ واو کا استعمال کرتے ہیں، با کا استعمال نہیں کرتے، جبکہ با کا استعمال یہ مصاحبت کو دکھلاتا ہے کہ اللہ رب العالمین اور اپنی صفات کے ساتھ، یعنی مصاحبت کا مطلب ساتھ، تو وَكَمَا كَانَ بِصِفَاتِهِ ازلیًا، ترجمہ ہوا کہ اللہ رب العالمین اپنی صفات کے ساتھ جیسے ہمیشہ سے ہے، كَذَلِكَ لَا يَزَالُ عَلَيْهَا أَبَدِيًّا، ایسی اللہ رب العالمین اپنی صفات کے ساتھ مستقبل میں ہمیشہ رہے گا۔ تو یہ با کی تعبیر بہت زبردست ہے، اور یہاں پر شارحین نے اس چیز پر امام طحاوی رحمہ اللہ کی جو ہے امام طحاوی رحمہ اللہ کی اس صنیع کی انہوں نے تعریف کی ہے۔ معتزلہ وغیرہ کے عقیدے کے خلاف انہوں نے واو کے بجائے با کا استعمال یہاں پر کیا ہے، اس لیے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ صفت موصوف سے الگ کوئی چیز نہیں ہے جیسا کہ معتزلہ کہتے ہیں۔ اس لیے کہ معتزلہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صفت موصوف کے لیے لازم نہیں ہے بلکہ اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اور یہ بھی ایک کیا نام ہے علم کلام کا مسئلہ ہے، اور اس پر گفتگو میں نہیں مناسب سمجھتا کہ اس پر زیادہ طول دیا جائے۔ تو یہ استعمال گویا اہل سنت والجماعت کا جو استعمال ہے وہ تعبیر انہوں نے استعمال کی ہے۔ آخری ٹکڑا ہے کہ ذالک بانہ علی کل شیء قدیر وکل شیء الیہ فقیر وکل امر علیہ یسیر لا یحتاج الی شیء لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ یہاں پر ذالکہ کا اشارہ اس سے پہلے کہ جتنی چیزیں ذکر کی گئی ہیں، مردوں کو زندہ کرنا، مخلوقات کو پیدا کرنا، ان کو فنا کرنا، ان کو روزی دینا وغیرہ وغیرہ، جتنی چیزیں کہی ہیں، کہا کہ اللہ رب العالمین ان میں سے ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کل اس پر گفتگو ہو چکی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں، اور مخلوقات سب کے سب اس کی محتاج ہیں۔ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پر البتہ ہر چیز پر قادر ہے پر تھوڑی سی گفتگو شارحین نے کی ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین جو چاہے اس پر بھی قادر ہے، اور جو اس کی مشیت ہو اس پر بھی قادر ہے، اور جس کی مشیت نہ ہو اس پر بھی قادر ہے، یا اللہ رب العالمین صرف اس پر قادر ہے جو اللہ رب العالمین کی مشیت ہو؟ اس مسئلے کو لے کر اس میں بھی جو ہے اہل سنت والجماعت کا دیگر باطل فرقوں یا اہل بدعت کے فرقوں کے ساتھ اختلاف ہے۔ اشاعرہ ماتریدیہ جو ہے اس میں وہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قادر ہے ہر چیز پر، یعنی ہر اس چیز پر جس پر اس کی مشیت ہو۔ گویا مشیت کے دائرے میں اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، جو اللہ رب العالمین کی مشیت نہ ہو اس پر اللہ رب العالمین قادر نہیں ہے۔ یہ اشاعرہ ماتریدیہ کا، اہل بدعت کا یہ جو ہے عقیدہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہر چیز سے متعلق ہے، چاہے وہ اللہ رب العالمین کی مشیت ہو اس کے بارے میں، یا اللہ رب العالمین کی مشیت نہ ہو۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین، اس کی دلیل کیا ہے؟ جو اہل سنت والجماعت کا، جو سلف کا یا اہل حدیثوں کا مسلک ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی قدرت ہر اس چیز سے متعلق ہے جو شے ہے، چاہے وہ مشیت کے دائرے میں ہو یا مشیت کے دائرے سے خارج ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، اور فرمایا وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اور فرمایا وکان اللہ علی ذلک قدیرا، اور فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس جیسی جتنی آیات ہیں اس میں قدرت کا تعلق کل شیء سے جوڑا گیا ہے،
اور اس کل شیء کے دائرے میں وہ تمام چیزیں بھی آتی ہیں جو اللہ رب العالمین کی مشیت ہے، اور وہ تمام چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو اللہ رب العالمین کی مشیت میں داخل نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی قدرت کا تعلق مشیت والی چیزوں سے بھی ہے، اور مشیت سے خارج والی چیزوں سے بھی اللہ کی مشیت کا تعلق ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا، اہل حدیثوں کا قول ہے۔ جبکہ اشاعرہ ماتریدیہ وغیرہ کا جو قول ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے جس پر اللہ کی مشیت ہو، جو مشیت نہ ہو اس پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ ابلیس کو پیدا ہی نہ کرتا؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں، غیر قادر ہے، غیر قادر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ گویا وہ مشیت کے دائرے سے خارج ہے۔ جب مشیت کے دائرے سے خارج ہے تو اللہ تعالیٰ وہ کام نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ۔ اور اسی لیے ایک مشہور قول ذکر کیا جاتا ہے جس کو بہت سارے سلفی لوگ بھی بہت جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں کہ لیس فی الامکان ابدع مما کان، کہ امکان ہی نہیں ہے اس چیز سے بہتر بنانے کا جو چیز جیسے ظہور میں آ گئی۔ اس زمانے کے اندر لوگ اس کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، جبکہ یہ معتزلہ کے اقوال میں سے یہ ایک قول ہے۔ پہلی بات اس چیز کی تھوڑی سی وضاحت کہ جو چیزیں اللہ کی مشیت میں نہیں ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین کے دائرے قدرت کے اندر ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت کے دائرے میں آتی ہیں، گرچہ اللہ کی مشیت نہ ہو۔ اللہ رب العالمین کا جو ہے وہ جتنی آیتیں ذکر کی گئی ابھی کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر وغیرہ، جس میں کل شیء قدیر کا ذکر کیا گیا، وہ تمام آیتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، خواہ اس کی مشیت اس دائرے مشیت ہو یا نہ ہو۔ اس کے علاوہ دوسری دلیل جو اور زیادہ واضح کر کے اس چیز کو بتلاتی ہے سلف کے مسلک کو، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض۔ یہ آیت کریمہ قرآن کریم کی سورہ انعام کی 65 نمبر کی آیت ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی کہہ دیجئے کہ اللہ رب العالمین قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر کی جانب سے تمہارے پیر کے نیچے سے عذاب بھیج دے، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، یا پھر اللہ رب العالمین تم لوگوں کو آپس میں لڑا کر کے ایک دوسرے سے اذیتوں کو چکھائے اللہ رب العالمین۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت جو یہاں پر ذکر کی گئی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو آپ نے پڑھا تو آپ نے فرمایا اعوذ بوجہک۔ جب آپ نے پڑھا قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ بوجہک، اے بار الہ جو ہے ہم تیرے کیا نام ہے چہرے کے وسیلے سے ہم پناہ مانگتے ہیں اس بات سے، یعنی کہ ہمارے اوپر عذاب ہمارے اوپر سے آ جائے۔ پھر جب تلاوت کیا او من تحت ارجلکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ بوجہک، اے بار الہ تیرے چہرے کے وسیلے سے، تیرے وجہ کے وسیلے سے میں پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے۔ کس چیز سے؟ کہ ہم تباہ کر دیے جائیں اپنے پاؤں کے نیچے سے، یعنی زلزلہ برپا کر دیا جائے اور پوری کی پوری امت کو تباہ کر دیا جائے، اور یکبارگی سب کا جو ہے نام و نشان مٹا دیا جائے۔ پھر جب تیسری بات آپ نے جب تلاوت آپ نے سنی او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، آپ نے فرمایا ھذی اہون، یہ آسان ہے، یہ برداشت کیا جا سکتا ہے اگر اللہ رب العالمین کی مشیت ہے تو یہاں پر دیکھیں آپ کہ اللہ رب العالمین نے اس امت پر اوپر سے عذاب بھیجنا اللہ کی مشیت نہیں ہے، ان کے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجنا یہ اللہ کی مشیت نہیں ہے کہ یک بارگی ان کو ہلاک کر دے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے تیسری چیز کو پورا کیا، اور وہ کیا؟ او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین، یہ ٹھیک ہے کہ اللہ کی مشیت نہیں ہوئی کہ اوپر سے عذاب ڈال کر کے ان کو ہلاک کر دے، نیچے سے عذاب دے کر کے مبتلا کر کے ان کو ہلاک کر دے، لیکن اللہ رب العالمین کی قدرت اس مشیت نہ ہونے والے کام سے متعلق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آیت کہتی ہے قل هو القادر، هو القادر، یعنی اللہ رب العالمین قادر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی قدرت کے دائرے میں وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں جن کا کرنا اللہ کی مشیت میں شامل نہیں ہے، لیکن وہ قدرت اس پر رکھتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے، مشیت نہیں ہے اس کی،
یہ نہیں کرے گا، یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے، لیکن وہ اگر کرنا چاہے تو اس کی قدرت کے دائرے سے خارج نہیں ہے۔ تو یہ سلف کا عقیدہ ہے، اور یہ بہت کل شیء قدیر کے دائرے میں اس بحث کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہاں پر بعض روایات ایسی آئی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ معتزلہ وغیرہ کا جو مفہوم ہے اس مضمون کی ترجمانی ہوتی ہے۔ جیسے ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ علی ما یشاء قادر، اللہ تعالیٰ جو چاہے اس پر قادر ہے۔ ایسی ایک روایت میں ہے، یہ بخاری اور ترمذی کی روایت ہے۔ ایک دوسری روایت امام مسلم کی ہے کہ انی علی ما اشاء قادر، کہ میں جو چاہوں اس پر قدرت رکھتا ہوں۔ تو اس روایت کو پیش کر کے، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ رب العالمین کی قدرت مشیت کے دائرے میں محصور ہے، حاشا وکلا۔ یہاں اللہ رب العالمین، بس یہاں پر اس روایت کا یہ مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو چاہ لے اس پر وہ قادر ہے، کوئی اس کی قدرت کی نفی نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے جو نہ چاہے، جو نہ اللہ کی مشیت ہو، اس پر اللہ رب العالمین قادر ہے یا نہیں قادر ہے، اس سے یہاں پر کوئی گفتگو ہی نہیں کی گئی ہے، کوئی اس سے یہاں پر کوئی تعرض ہی نہیں کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ دونوں روایتیں اس مضمون کو ثابت نہیں کر سکتی جس کو اہل بدعت ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ آج کے درس میں سمجھتا ہوں کہ ذرا سا کچھ خشک باتیں آپ کے لیے شاید رہی ہوں، لیکن اب کیا کیا جائے کہ تحاویہ کے متن کو ہمیں پڑھنا ہے، اور متن کے اندر وارد جتنے بھی جملے ہیں ان پر کچھ نہ کچھ گفتگو کرنا یہ کیا نام ہے، ہماری مجبوری ہے۔ بہرحال آج جو باتیں کہی گئی ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سلف کے فہم کے مطابق ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں احقاق حق اور ابطال باطل کا ہمارے اندر حوصلہ پیدا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اب جو 7 منٹ کا وقت رہ گیا ہے، اس میں سوال و جواب کا جو اگر کوئی ہو تو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ اس میں انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ آپ تمام لوگ اپنی اپنی حاضری، آپ لوگوں نے امید ہے کہ بھر لی ہوگی، حاضری میں سستی نہ کریں، اس لیے کہ اسی کی بنیاد پر پھر آگے ہم اندازہ لگائیں گے کہ کتنے لوگ شمولیت اختیار کرتے تھے برنامج کے اندر، اور اسی حساب سے پھر آگے انشاءاللہ جو کچھ بھی ہوگا اس کو دیکھا جائے گا۔ اللہ جزائے خیر دے۔ کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ جی ابو عادل سراجی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خیریت سے ہیں شیخ؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ۔ جیسے شیخ آپ نے صفات کے باب میں 3 فرق کا ذکر کیا اور 3 الگ الگ اقوال ذکر کیے، اور اس میں آپ نے اہل السنہ والجماعہ کے منہج کو یہ واضح کیا کہ اللہ تعالی ہمیشہ سے خالق ہے، اور ہمیشہ سے وہ تخلیق کرتا رہا ہے، اور ہمیشہ سے اس کے اثرات بھی ظاہر ہوتے رہے ہیں، ہمیشہ سے اس کے اثرات بھی ظاہر ہوتے رہے۔ تو شیخ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ عقیدہ قدم العالم سے جا کے مل رہا ہے جب اس کے اثرات ہمیشہ سے ظاہر ہو رہے ہیں؟ سوال ہو گیا آپ کا؟ جی شیخ میرا سوال ہو گیا۔ اصل میں انہی چیزوں سے میں بچنا چاہ رہا تھا، لیکن لگتا ہے کہ آپ کھینچ کر کے ہی رہیں گے۔ یہ مسئلہ ہے ذرا سا پیچیدہ ہے کہ یہاں قدم عالم کا مسئلہ ہے یا قدم نوعی اس کو کہا ہے، سلف محققین سلف نے قدم نوعی کہا ہے، قدم نوعی کی تعبیر استعمال کی ہے اس کے لیے۔ تو یہ قدم نوعی ہے، اور یہ ماننا ضروری ہے، ورنہ اللہ رب العالمین کی ذات میں نقص لازم آئے گا، اور اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ تعطل کا ماننا لازم آئے گا۔ جی تو اس وجہ سے اس کو جو ہے محققین سلف نے اس قضیے کو ذکر کیا ہے،
اور کیا نام ہے اس حوالے سے یہی بات کہی ہے کہ قدم نوعی کا جو ہے اس سے کیا نام ہے یہ قول قدم ہے اس کے اندر، لیکن یہ نوعی ہے، مطلق قدامت کا جو مفہوم ہے وہ نہیں ہے. جی شیخ کہہ رہا ہوں معذرت چاہوں گا کہ مطلب درس میں مصروفیت کی وجہ سے حاضری کا لنک بھر نہیں پایا. اچھا تو اگر دوبارہ دے دیں گے تو مہربانی ہوگی شیخ. جی اور کھلا ہوا ہے ابھی، بھر دیجئے اس کو جو ہے آپ، ابھی فی الحال کھلا ہوا ہے. شیخ اب فی الحال کھلا ہوا. شیخ ایک سوال تھا. جی جی سوال یہ شیخ کہ آپ نے یہ کہا تسلسل کے اقوال میں جی آپ نے یہ کہا کہ شیخ جس طرح کی اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہے، ما زال بصفاتہ قدیما، اس قول کی تفسیر میں، تو شیخ کیا اللہ تعالیٰ کی صفات اختیاریہ بھی قدیم ہیں؟ اللہ رب آپ نے مطلق العالمین صفات کی کو قدیم جتنی کہا بھی شیخ. صفات ہیں، اللہ رب العالمین کی جتنی بھی صفات ہیں اس کے بارے میں جو ہے کسی کے بارے میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ ہمیشہ سے نہیں رہی ہیں. جی قدم کے حوالے سے جو میں نے بات کہی تھی وہ شاید آپ نے اس کو غور کیا ہو. دیکھیے ایک جو محقق ہیں شارح وہ کہتے ہیں کہ وَهَذَا مَا قِيلَ إِنَّهُ يُسَمَّى بِقِدَمِ جِنْسِ الْمَخْلُوقَاتِ او ما يسمى بالقدم النوعی للمخلوقات. تو یہ چیز جو ہے قدم کے حوالے سے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ نہیں شیخ قدم جنس المخلوقات، بے قدم جنس المخلوقات، اور جنس جانتے ہیں آپ کہ یہ مضمون ہوتا ہے، ذہنی مضمون ہوتا ہے، یا قدم النوعی للمخلوقات. تو اس پر محمول کیا ہے محققین سلف نے اس چیز کو. جی شیخ میرا سوال دوسرا ہے شیخ. جی جیسے ہمارا یہ منہج ہے شیخ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بہت سارے انواع ہیں، انہیں میں سے صفات ذاتیہ ہیں اور صفات کی ایک نوع ہے صفات اختیاریہ. میں سمجھ گیا میں نے جو باتیں کہی ہیں میں نے سوال آپ کا سن لیا. صفات اختیاریہ میں سمجھ رہا ہوں، لیکن جو بھی صفات ہیں، ایک چیز ہے کہ کچھ صفتیں ہیں ایسی جو اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ ہمیشہ سے جڑی ہوئی، ہمیشہ جو ہے وہ متصف رہتا ہے، اور بعض صفات ہیں جو اختیاری ہیں، جو اللہ رب العالمین کی جب مشیت ہوتی ہے تب اس کا اثر ظاہر جی ہوتا ہے، شیخ، لیکن وہ صفات یعنی وہ اپنی صفات اصل قدیم نہیں کے ہے نا شیخ. اعتبار سے اللہ رب العالمین ہمیشہ سے اس سے متصف ہے. جیسے استوا سے شیخ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ متصف ہے. ظاہر سی بات ہے، بالکل استوا تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے. اللہ رب اور ثم العالمین استوا کا مطلب کیا ہوا شیخ؟ صفات میں سمجھ رہا ہوں، لیکن یہ کہ اللہ رب العالمین ان صفات سے ہمیشہ سے متصف. اب نزول کا مسئلہ ہے صفات فعلیہ کے اندر، مثال کے طور پر استوا کا مسئلہ ہے، نزول کا مسئلہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب یہ جب اللہ رب العالمین استوا فرماتا ہے یا جب اللہ رب العالمین نزول فرماتا ہے بالفعل، اس وقت ہی کیا اللہ رب العالمین صفت سے متصف ہوتا ہے، اس کے علاوہ میں اللہ رب العالمین مستوی نہیں ہے. یہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ صفات اللہ رب العالمین کے لیے بطور اسم ثابت نہیں ہے. اس چیز کو آپ پہلے نوٹ کریں جی شیخ. کہ یہ بطور جی اسم شیخ. اللہ کے لیے ثابت نہیں ہے کہ اس پر جھگڑا کیا جائے. جی اگر شیخ اللہ رب بالکل العالمین بالکل. نزول اختیار فرماتا ہے تو اللہ رب العالمین کو نازل تو نہیں کہا جائے گا نا. اس کے لیے قواعد بیان کیے گئے ہیں شروع ہی میں، ضوابط، کہ یہ جو صفات ہیں ان کا معاملہ جو فعل کے ساتھ ذکر کی گئی ہیں ان کو فعل کے ساتھ ذکر کیا جائے گا. لیکن بہرحال یہ تمام کی تمام صفتیں